ایک عرصہ تک کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے کچھ ایسے نام بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام دیار غیر میں گزارے اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی ستاروں کے بارے میں بتائیں گے۔ عالمی سطح پر موسیقی کی دنیا کا ایک بڑا نام نصرت فتح علی خان بیماری کے باعث لندن کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نصرت فتح علی خان جگر اور گردوں کے مسائل کا شکار تھے۔ نصرت فتح علی خان کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں ہی علاج کروائیں، تاہم ڈاکٹروں کے مشورے پر نصرت فتح علی خان برطانیہ روانہ ہو گئے، جہاں ان کے گردوں اور جگر کا علاج ہوا، تاہم کچھ ہی عرصے بعد دل کا دورہ پڑنے سے برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ بعد ازاں ان کی میت کو پاکستان لا کر فیصل آباد میں ان کی تدفین کی گئی۔ صبیحہ خانم صف اول کی فنکاراؤں میں سے ایک ہے۔ ان کے کریڈٹ پر بے شمار کامیاب فلمیں ہیں اور پاکستانی سینما کی تاریخ بنانے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ صبیحہ خانم گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئیں اور کئی برسوں تک شوبز سے دور رہیں۔ اس کے بعد صبیحہ خانم نے امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور پھر امریکہ میں ہی ایک روز ان کا انتقال ہوا اور ورجینیا میں ان کی تدفین کر دی گئی۔ پاکستانی سینما اسکرین کا وہ چہرہ جسے حسین ترین چہروں میں شمار کیا جاتا تھا اور ایک عرصہ تک انہوں نے اسکرین پر راج کیا، وہ اداکارہ اور ہدایت کار شمیم آرا تھی۔ کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے بعد شمیم آرا نے پروڈکشن کی دنیا میں قدم رکھا اور یہاں بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ بدقسمتی سے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں شمیم آرا کئی بیماریوں کا شکار ہوئیں اور فالج نے بھی ان پر حملہ کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ 7 مہینے تک لندن کے ایک اسپتال میں زیر علاج رہیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں ان کی میت کو پاکستان لا کر لاہور شہر میں ان کی تدفین کی گئی۔ پاکستان کے ایک بہت ہی قابل اور باصلاحیت چہرہ روحی بانو سن 2005 میں اپنے 20 سال کے جوان بیٹے کے قتل کے بعد سے تنہا زندگی گزار رہی تھی اور انہوں نے شوبز سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ دماغی بیماری شیزوفرینیا میں مبتلا ہونے کے بعد روحی بانو اپنے لاہور والے گھر میں ایک بوڑھے ملازم کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ اکثر اپنے گھر سے باہر دیوانگی کی حالت میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی۔ پاکستان میں ان کا بہت علاج کروایا گیا، لیکن یہ گردوں کی تکلیف اور نفسیاتی بیماری کی وجہ سے زندگی کی طرف لوٹنے میں ناکام رہی۔ پھر روحی بانو کے عزیز و اقارب انہیں ترکی کے شہر استنبول لے گئے، جہاں یہ مزید بیمار پڑ گئیں اور 10 دن وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد وہیں انتقال کر گئی۔ پاکستانی فلموں میں ایک طویل عرصے تک اپنی آواز کا جادو جگانے والی گلوکارہ مہناز بیگم کا انتقال بحرین میں ہوا۔ مہناز بیگم طویل عرصے سے علیل تھیں اور علاج کی غرض سے کراچی سے امریکہ جا رہی تھیں کہ دوران پرواز ان کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے باعث جہاز کو بحرین اتار لیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد کے لیے دارالحکومت منامہ کے اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن مہناز بیگم جاں بر نہ ہو سکیں اور وہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔